بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان خلیل احمد، ایک بار پھر کچھ دن کے وقفے کے ساتھ۔ جس طرح میں نے وفاق کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کا جانا ٹھہرا جا چکا ہے، اور وہی ہوا کہ آخرکار ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، اور اب نئے وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور تاہم انہیں بھی وہ معاشی چیلنجز کا سامنا ہے آئے روز۔ اب آج ہی جو ہے بجلی کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، جبکہ سننے میں آ رہا ہے کہ 1 مئی سے جو ہے وہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں بھی بڑے پیمانے پہ جو ہے اضافہ متوقع ہے۔ تاہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو کس طرح بروئے کار لاتے ہیں، اور جو ہے نا ان چیلنجز سے نپٹتے ہیں۔ وہ کوئٹہ بھی آئے، یہاں پہ ایک دن گزارا، وزیر اعلیٰ بلوچستان امیر قدوس بزنجو سے ملاقات کی، کابینہ کے ارکان سے ملاقات کی، دیگر کافی لوگوں سے ان کی ملاقاتیں رہی، اور انہوں نے کوئٹہ کراچی شاہراہ کا جو ہے افتتاح کیا کہ 2 فیسز جو وہ کوئٹہ سے جو ہے چمن سے خوزدار تک اس کا کام کا افتتاح کیا، اور اس کا آغاز افتتاحی ربن کاٹا۔ لیکن میری امید تھی کہ وہ صحافیوں سے ملاقات کرتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تاہم ایک وہ ہے بلوچستان کے لوگوں میں احساس محرومی ہے، اور انہوں نے ہم تک یہ میسیج کنوے کیا کہ آپ اگر جائیں تو وزیر اعظم سے بالکل یہ شکوہ کریں کہ پورے ملک میں موٹر ویز ہیں 6 رویا، اور یہاں پہ صرف کوئٹہ کراچی 2 رویا بنایا جا رہا ہے۔ اگر احسان کرنا ہی ہے تو وہ پورا کریں، اور بلوچستان میں بھی کوئی موٹر وے جو ہے تعمیر کیا جائے، اور کوئٹہ کراچی شاہراہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے جاں بحق اور زخمی ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ اس وقت سب سے اہم ضرورت ہے بلوچستان کی کہ اس کوئٹہ کراچی شاہراہ کو جو ہے مکمل طور پہ موٹر وے میں تبدیل کیا جائے۔ اب اس کو 2 رویا بنایا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ چند سالوں بعد اس پہ ٹریفک اور بڑھ جائے گا، تو اس پہ پھر موٹر وے کی تو ایک ہی دفعہ اگر یہ کام کر لیا جائے تو بہت بہتر ہوتا۔ جیسے کہ میں نے اپنے پہلے ویلاگز میں آپ کو بتایا تھا کہ وفاق میں تو تبدیلی آ گئی، لیکن بلوچستان میں جو ہے تبدیلی کے کوئی آثار نہیں ہیں، اور واقعی وزیر اعلیٰ امیر قدوس بزنجو نے جو اپنے کارڈ کھیلے وہ بالکل کامیاب رہے، اور آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں بالکل سیاست جو ہے وہ کول اینڈ کام ہو گئی، اور جو لوگ تحریک عدم اعتماد کی باتیں کر رہے تھے وہ انہوں نے حالات دیکھے اور حالات کا رخ دیکھا، وہ بالکل چپ بیٹھ گئے، اور جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنی پوری رفتار سے کام کر رہے ہیں۔ ویسے تو میں اپنے ویلاگز میں جو ہے وزیر اعلیٰ امیر قدوس بزنجو کے جو کارنامے ہیں اور جس طرح وہ کام کر رہے ہیں ان کا ذکر کرتا آ رہا ہوں، لیکن جو گزشتہ روز انہوں نے کام کیا، اور وہ ایک تاریخی لمحہ تھا جب انہوں نے 30 سال تک جو صحافیوں کی رہائشی اسکیم کے لیے زمین تھی وہ جو ہے اسٹک آف تھی، اور اس میں ہرڈلز تھی اور رکاوٹیں دور نہیں ہو رہے تھے، لیکن بالآخر یہ اعزاز بھی میر قدوس بزنجو کو حاصل ہوا کہ انہوں نے یہ زمین کی جو لیز پیپر ہیں وہ کل بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کی قیادت کو ہینڈ اوور کیے۔ اس کے علاوہ جو بلوچستان جرنلسٹ ویلفیئر فنڈ ہے اس کا جو پروفٹ جمع ہوا تھا وہ بھی بعض وجوہات کی وجہ سے جو ہے یہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال نہیں ہو پا رہا تھا، اس کا بھی ریلیز آرڈر ان کو دیا۔ تو یہ 2 بہت بڑے کام تھے، اور واقعی میر قدوس بزنجو جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹ کرتے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ جتنی باتیں کرتے ہیں کہ کوئی کام نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اگر وہ ہماری آنکھ سے دیکھیں تو انہیں پتہ چلے کہ کتنے کام ہو رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا کام ہمارا کام تھا جو کل ہوا، اور اس میں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جو بلوچستان ویلفیئر فنڈ ہے اس کی سیڈ منی کو جو ہے وہ 50 کروڑ روپے تک جو ہے وہ بنا دیں گے، جبکہ جو ہماری ہاؤسنگ کی اسکیم ہے اس کے لیے گزشتہ PSD میں 30 کروڑ روپے رکھے گئے تھے، اس میں سے 6 کروڑ روپے جو ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں۔ انہوں نے فوری طور پہ اس کا ٹینڈر کرنے کا حکم دیا، اور کہا کہ نیکسٹ جو PSD ہوگی اس میں بھی جو ہے نا جو جرنلسٹ ہاؤسنگ اسکیم ہوگی اس کے لیے اس میں جو ڈیولپمنٹ ورکس ہوں گے اس کے لیے پیسے رکھے جائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ امیر قدوس بزنجو کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ سب بڑے بڑے کام ان کے ہاتھ سے سر انجام پا رہے ہیں۔ پھر جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے ہر طرف جو احتجاج تھا، احتجاجی کیمپ تھے، اور حکومت مرد آباد کے نعرے تھے، لیکن انہوں نے اپنی اچھی حکمت عملی اور کسی چیز کو اپنی انا کا ایشو نہیں بنایا، اور مذاکرات کر کے بالکل ہر چیز سیٹل ڈاؤن کر دی، اور وہ بلوچستان کے مسائل حل کرنے میں واقعی دلچسپی لے رہے ہیں۔ اور یقیناً اب جو بجٹ آنے والا ہے اس میں بھی جو ہے انہوں نے ابھی سے
تمام ارکان اسمبلی کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ اس طرح کا بجٹ اجتماعی مفادات کی اسکیمیں دیں جس سے پورے صوبے کو فائدہ ہو، اور ان پہ انہوں نے کام شروع کر دیا، ٹیمیں بنا دی ہیں کہ اس بجٹ کو بھی وہ بلوچستان کا ایک تاریخی اور عوامی بجٹ بنا کر دکھائیں گے اور ثابت کریں گے کہ نیت صاف ہو تو کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ واقعی بالکل ان کی نیت صاف ہے بلوچستان اور اس کے عوام کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے، اور گزشتہ روز اس کی ایک بڑی جو ہے مثال سب کے سامنے آئی کہ گزشتہ 30 سال سے صحافی جو اپنے ہاؤسنگ اسکیم کے لیے زمین کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، آخر کار وہ اس کی لیز پیپر جو ہیں وہ حوالے کر دیے گئے، اور جو ہے اس پہ انہوں نے ٹینڈر کرنے کا بھی حکم دے دیا اور کام شروع کرنے کی بھی ہدایت کی، اور انہوں نے کہا میں صرف باتیں نہیں کر رہا، میں نے آج جو اعلان کیے ہیں وہ میں پورا کر کے بھی دکھاؤں گا اور کر کے جاؤں گا۔ تو واقعی جس طرح وہ ٹرینڈ میں نے کہا کہ سیٹ کر رہے ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد بلوچستان کے کوئٹہ کے جو صحافی ہیں جس میں سے 90% لوگ جو وہ کرائے کے گھروں میں ہوتے ہیں، ان کو جلد پلاٹ مل جائیں گے اور وہ اپنے گھروں کی تعمیر شروع کریں گے۔ اگر اس کام میں بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے صدر عرفان سعید اور اس کے علاوہ سینئر صحافی اور پریس کلب کے سابق صدر رضا الرحمان کی کوششوں کا ذکر نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ جس طرح دن رات ایک کر کے انہوں نے جو ہے نا بھاگ دوڑ کی اور آخر کار وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور یہ کام ان کے ہاتھوں سے کار خیر جو ہے سر انجام پایا، جو کہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور تمام جو صحافی ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں۔ دوسری طرف ایک مطالبہ ہم نے دیکھا کہ وہ کیا تھا کہ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے صدر عرفان سعید صاحب نے کہ ماضی میں جو ہے بلوچستان کے جو میڈیکل کالجز تھے یا پروفیشنل کالجز تھے ان میں باقاعدہ صحافیوں کے بچوں کی سیٹیں ہوتی تھی، جو کوٹا ہوتا تھا جہاں ان کو جو ہے ایڈمیشن ملتا تھا۔ کل وزیر اعلیٰ شاید جو ہے یہ پوائنٹ نوٹ کرنا بھول گئے اور انہوں نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی، تو اس وی لاگ کے تھرو میری ان سے درخواست ہے کہ وہ اس مسئلے کو بھی خاص طور پہ دیکھیں، کیونکہ ہر جو مطلب طبقہ فکر ہیں ان کی جو ہے نشستیں وہ بی ایم سی میں یا دیگر میڈیکل کالجز یا جو یونیورسٹیز ہیں پروفیشنلز اس میں جو ہے مختص ہیں، تو لہٰذا صحافیوں کو بھی اس حق سے محروم رکھنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، لہٰذا فوری طور پہ اس حوالے سے وہ بھی کسی اقدام کا اعلان کرے۔ جہاں تک حکومت کی بات ہے، حکومت بلوچستان حکومت انتہائی مضبوط ہے، اور اب تو بالکل میں نے جیسے کہا کہ سب کچھ کول اینڈ کام ہو گیا اور کام جاری ہے، اور نئے بجٹ پہ جو ہے حکومت کا فوکس ہے۔ وزیر اعلیٰ ان کے وزراء دن رات جو ہے وہ بجٹ پہ فوکس کیے ہوئے ہیں اور جو بلوچستان کے مسائل ہیں ان کو حل کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی بات اور ایک اچھی روایت ہے کہ بعد میں 2023 کے میں یا الیکشن ہوتے ہیں یا اسی سال اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو حکومت آئے گی تو اس کو بھی وہ صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے گی، بلکہ اس کو اس ٹرینڈ کو جو ہے نا جاری رکھنا ہوگا اور بلوچستان کے مسائل حل کرنے ہوں گے۔ لہٰذا بلوچستان کے حوالے سے مزید جاننے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور سب سے زیادہ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ویڈیوز جلد از جلد آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔